جی السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ پاکستانی سیاست پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات ہو جائے جنوبی کوریا کی۔ جنوبی کوریا میں وہاں کے صدر نے مارشل لا لگایا، لیکن وہ مارشل لا 24 گھنٹے تک بھی قائم نہیں رہ سکا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کھلی رات کو، ویسے تو پاکستان میں بھی رات کو پارلیمنٹ کھلتی ہے، اس کے اوپر میں آؤں گا، لیکن وہاں پہ جب مارشل لا لگا تو وہاں پہ جو لوگ تھے، جو پارلیمنٹیرینز تھے، وہ پارلیمنٹ کی طرف گئے، عوام پارلیمنٹ کی طرف گئی، کیونکہ لوگوں کو امید تھی کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور پارلیمنٹیرین تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر گئے۔ انہوں نے قرارداد پاس کی اور وہ مارشل لا کا جو حکم تھا وہ صدر مملکت کو واپس لینا پڑا۔ صدر صاحب نے الزام لگایا کہ اپوزیشن اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، یہ ملک دشمن ہے اور اس وجہ سے میں مارشل لا لگا رہا ہوں۔ لیکن پھر وہاں کی جو جمہوریت نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں کی جو پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اب جب پارلیمنٹ فارم 45 پہ آئی ہو تو پھر وہ عوام کے حقوق کا ایسے ہی تحفظ کرتی ہے، لیکن جہاں پہ 45 اور 47 کا مسئلہ ہو، اس قسم کے الزامات ہوں، دھاندلی کے الزامات ہوں، اگر آپ اس پارلیمنٹ کا کردار دیکھیں تو اس میں اگر آپ پاکستانی پارلیمنٹ کو سامنے رکھیں تو یہاں پہ بھی رات کو پارلیمنٹ کھلتی ہے، پوری رات یہاں پہ جناب پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے، لیکن حکمرانوں کے تحفظ کے لیے، ان کے مفادات کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جس طریقے سے اس کے لیے لوگوں کو توڑا گیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ تو یہ دو ایک بڑا کنٹراسٹ ہمیں نظر آیا کہ ایک وہ پارلیمنٹ جنوبی کوریا کی جس نے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا، وہاں پہ مارشل لا کو ختم کروایا، اور دوسری طرف ہماری پارلیمنٹ جس سے اس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے کہ اس کو 10 سال کے لیے بند کر دیں گے، کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا، کوئی بغیر اجازت جلسہ کرے گا، جلوس کرے گا، اس کو 10 سال کے لیے اندر ڈال دیں گے۔ وہ جنوبی کوریا میں جو لوگ نکلے تھے وہ کسی سے اجازت لے کے نہیں نکلے تھے۔ اگر ان کی بھی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنا دیا ہوتا کہ جناب ہم سے اجازت لے کے، یعنی حکومت سے اجازت لے کے لوگ باہر نکلیں گے، تو وہاں پہ بھی کوئی نہ نکلتا اور وہاں پہ بھی مارشل لا ابھی بھی لگا ہوتا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری پارلیمنٹ وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو ایک پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک میں فساد کر رہی ہے، وہ خیبر پختونخوا سے جتھے لے کے آتے ہیں۔ مریم بی بی نے پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ پنجاب سے تو 2 درجن لوگ بھی نہیں نکلے، لیکن آج جو وفاقی حکومت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں تقریباً 96 لوگوں کے، ان میں 2 درجن کے قریب جو لیڈران ہیں ان کا تعلق تو پنجاب سے ہے۔ اگر پنجاب سے کوئی نکلا ہی نہیں تو ان کے یہ وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے گئے ہیں؟ تو حکومتی بیانیہ ایک طرف یہ ہے کہ احتجاج ناکام ہو گیا، لیڈرشپ آئی نہیں، اور دوسری طرف جو لیڈرشپ نہیں آئی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو کھلا تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس احتجاج کے بعد جس قسم کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو ہمارے پشتون بھائی ہیں ان کی جانب سے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں کہ ان کے پاس اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ کیسے پشتونوں کو اسلام آباد میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں کیا کہا؟ مالک صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ عام جو ورکر تھے ایک ہوٹل کے، ایک ریسٹورنٹ کے، ان کو اٹھا کے لے گئے صرف اس لیے کہ وہ پشتون ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں اس حوالے سے کچھ کہا۔ یہ اب بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اس طرح کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ مجھ سے خود ذاتی طور پہ ایک ٹھیکیدار کی ملاقات ہوئی اور چلتے ہوئے، اور اس نے مجھے بتایا کہ جی میرے بہت سارے مزدور تھے اور ان میں سے کچھ مزدور پشتون تھے اور وہ کہیں پہ کھڑے تھے اور پولیس ان کو بھی پکڑ کے لے گئی۔ اس طرح کی بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اسلام آباد پولیس نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب پشتون بڑے غیور ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے، وہ ہمارے ملک کے دفاع کے لیے کام کرتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھی۔ لیکن کیا ایک سرکاری ادارہ، ایک ڈسپلن ادارہ، اس کو اس قسم کی باتیں لکھنی چاہیے؟ یہ مسئلہ تو حکومت نے ایڈریس کرنا ہے، یا پھر اس طرح کا اگر کوئی سیاسی مسئلہ بن رہا ہے اس کو بھی پولیس ایڈریس کرے گی۔ تو یہ ٹویٹ لگا ایسے کہ جیسے کوئی سیاسی بیان ہے۔ یہاں پہ تو جو متعلقہ وزیر ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، حکومت کو سامنے آنا چاہیے کہ کیوں اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک شخص الزام نہیں لگا رہا، بہت ساری ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جس سے واضح ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر انتظامیہ جو یہاں پہ پشتون
پشتون ہیں ان کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا سے جو لوگ آئے تھے اس میں میجورٹی پشتونوں کی تھی, تو اب یہاں پہ جو بھی پشتون ہے اس کو ٹارگٹ کرو تاکہ اگلی دفعہ یہاں پہ کوئی نہ آئے. تو یہ بڑی ایک پریشان کن بھی صورتحال ہے, قابل مذمت صورتحال بھی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس میں متعلقہ حکومتی شخصیات ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گی اور اس کو دیکھیں گی, کیونکہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلا تو یہ قطعاً نہ وفاق کے حق میں ہے, نہ صوبوں کے حق میں ہے, نہ ہی یہ قومی ہم آہنگی کے حق میں ہے. اب چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں, سیاست ہماری آگے کس طرف جائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو اچیو کرنا تھا یا پھر وہ کرنا چاہتی تھی احتجاج سے, کیا انہوں نے وہ اچیو کیا؟ عمران خان صاحب کے حالیہ بیانات, علیمہ خان صاحبہ کے بیانات, دوسری جانب حکومت کے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بیانات کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں, تو اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے ہم چیزوں کو آگے کس طرف لے کے جائیں گے؟ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں سینئر سیاستدان اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو سر ذرا یہ بتائیے گا کہ اب آپ چیزوں کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف نے کہا کہ ایک فائنل کال ہے, اس سے ہم اپنا مقصد اچیو کریں گے, وہ جتنا انہوں نے اچیو کیا وہ سب کے سامنے ہے. دوسری جانب حکومت نے جس قسم کا ایکشن کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سو واٹ ناؤ, آگے اب کیا ہوگا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے جو اس وقت حالات ہیں اس سے بھی زیادہ میری نظر میں خراب ہوں گے. حکومت کی نظر میں شاید اس کو خراب نہ کہا جائے. دیکھیں, حکومت کہتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور اس کے لیے اگر کرش کرنا پڑے پولیٹیکل پروٹیسٹ کو یا اپوزیشن کو, تحریک انصاف کو, تو وہ کرش کر کے اگر ہمیں سکون ملتا ہے کنٹری میں تو اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں. حالانکہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی. آپ جتنا مرضی کرش کر لیں, آپ آئیڈیالوجی تو نہیں چینج کرتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے لوگ ہوں, چھوٹی سی ایک پولیٹیکل پارٹی ہو, تو اس کو تو پھر بھی ممکن ہے کہ آپ اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سپورٹ کرنے والے چند ہزار سے ورکرز ہیں یا ایک آدھ لاکھ ہیں, تو وہ پھر بھی آسان ہوتا ہے. لیکن جب اس کی پریزنس, اس آئیڈیالوجی کی, رائٹ اور فار رانگ, اس کی پریزنس پاکستان کے ہر خطے میں ہے, اور وہ واحد فیڈرل پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ہر آپ ایتھنک گروپ میں دیکھ لیں, آپ ہر انکم گروپ میں دیکھ لیں, تو اتنی لارج اس کی سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کی کہ اس کو کرش کر کے تو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی. حکومت سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے, لیکن اس کو دنیا اس نظر سے نہیں دیکھتی. تو حالات مزید ٹائٹ کیے جائیں گے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ ان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہو یا ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہوں. بہت سی چیزوں پر تو حکومت نے کنٹرول اپنا بالکل واضح کر دیا ہے. چاہے وہ جوڈیشری ہے, 26th امینڈمنٹ کے بعد وہ ان کی جیب میں ہے. الیکشن کمیشن تو تھا ہی ان کا, پارلیمنٹ بالکل ربر سٹیمپ ہے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے قانون کیا پاس ہونا ہے, اور ان کو بلا کے سٹیمپ کروایا جاتا ہے. تمام جو ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو فلی سپورٹ کر رہی ہے, حکومت وقت کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہی ہے. تو اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں کرتی ہیں جس سے جو آج آوازیں اگر تھوڑی بہت ہیں تو اس کو بھی کلیمپ ڈاؤن کیا جائے, یعنی کہ اس کو مکمل طور پر ایک پولیس اسٹیٹ بنایا جائے. سیاسی جماعتیں ہیں, نون لیگ ہو جائے, پیپلز پارٹی ہو جائے, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ لوگ بھی ووٹ لے کے آتے ہیں. یہ جو چیزیں آپ ساری بتا رہے ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا ان کو خود ادراک نہیں ہے؟ یہ تو ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. نہیں, وہ آپ سمجھ رہے ہیں کلہاڑی مار رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح اقدامات ہیں. اس لیے صحیح اقدامات ہیں کیونکہ جب آپ نے ہر قیمت پر حکومت میں رہنا ہو اور آپ کا سیاسی مخالف جو ہے اس کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جائے. آپ نے جتنی بھی کوشش کی پچھلے 2-2.5 سال میں, یہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے, چاہے وہ الیکشن کا پروسیس تھا اس کو کس طرح سے بلہ چھیننے کا, پھر الیکشن میں فارم 47, اس کے بعد جو پارلیمنٹ سے جو بھی قانون سازی کی گئی, تمام چیزیں جو کی گئیں, پکڑ دھکڑ کی گئی, لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, کیسز بنائے گئے, تو وہ سمجھے تھے کہ اس سے جو پی ٹی آئی ہے وہ کمزور ہوگی. لیکن
اگر تھوڑا سا ہسٹری کے اوپر نظر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. ضیاء الحق نے کیا نہیں کرنے کی کوشش کی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن جیسے ہی ضیاء الحق کی وفات ہوئی ہے اگست 1988 میں, اس کے 3 مہینے کے اندر اندر بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی حکومت میں آ گئی تھی. اب کیا کچھ نہیں کیا گیا پی ایم ایل این کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ. مشرف صاحب آئے, انہوں نے کہا نواز شریف از ہسٹری, اور انہی کی اپنی موجودگی میں پی ایم ایل این دوبارہ ابھر کے واپس آئی. یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کر کے ہم صرف یہ اگلے 4.5 سال نہیں, اس کے آگے بھی 5-10 سال ہماری ہی حکومت رہے گی. اور یہ آپ نے کہا نا یہ پیپلز پارٹی وغیرہ ووٹ لے کے آتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, ان کا کامن اینیمی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی ہے, سو کامن کاز ہے. اور اس وجہ سے سب باوجود اس کے جو بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ اینڈ میں جو بھی چیز کرنے کی ہوتی ہے پیپلز پارٹی جا کے پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. سر یہ جو 24 کا احتجاج ہوا اور عمران خان صاحب نے اس کو فائنل کال بھی کہا, اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کو مزید نقصان پہنچا ہے. خان صاحب کا بیانیہ ابھی تک اسی طرح سخت ہے, لیکن بیچ میں کچھ باتیں فیصل واڈا صاحب نے ایسی کی کہ اصل میں اس وقت جو ایشو ہے وہ حکومت اور خان صاحب کا ہے, اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہیں ہے. تو یہ تاثر بھی ابھرا کہ شاید خان صاحب کے کوئی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ اس وقت بہتری کی گنجائش ہے؟ نہیں, بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایسی ایک سوچ ہے, خام خیالی ہے کہ جی بات چیت شروع ہوگی. دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو چکا ہے کہ اس وقت حکومت کس نے کرنی, یہ طے ہو چکا ہے, اور اگلے 5 سال 4.5 سال تک کس نے حکومت کرنی, یہ طے ہو چکا ہے. تو اس میں پھر کوئی فلیکسیبلٹی, کوئی سپیس پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کچھ بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ صحیح نہیں تھے, پولیٹیکلی میرا خیال ہے بیک فائر ہوئے ہیں, اور خاص طور پر ان کی لیڈرشپ میں اتنے اختلافات ہیں جو سب کے سامنے ہیں. ایک کون لیڈر ہے, یہ بھی عمران خان صاحب جیل پہ ہیں, جو باقی ہیں وہ ان میں اختلافات ہیں. ایون جو 24 نومبر کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا جو ایک فقدان ہے, لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی. 26 نومبر کو جب آپریشن ہوئے تو گھنڈاپور صاحب تو تھے, کم سے کم 3 دن نظر آئے. بہت سے اختلافات ہیں مجھے ان کی سیاست سے, بٹ ایٹ لیسٹ وہ اور بشرا بی بی کا نام بار بار آتا رہا, لیکن باقی لیڈرشپ نہیں تھی. تو جب آپ نے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جب پلان کیا تھا تو آپ یہ اتنی معصومیت سے یہ کیا سوچ کے گئے تھے کہ جی ہم وہاں ٹی چوک پر جائیں گے, دھرنا دیں گے, اور 2-2.5 سال کا آپ کے پاس تجربہ تھا کہ یہ حکومت کسی حد تک جائے گی اس کو کرش کرنے کے لیے, اور جب کرش کرنے جائے گی تو جو ورکرز ہیں, نہتے ورکرز, ان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوگا, اور وہ ہوا. سو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. تو اس کا جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی اس کے بدلے کچھ زیادہ افیکٹو طریقہ جلسے جلوس کا کر سکتے تھے, پروٹیسٹ کا کر سکتے تھے. اور اب بھی جو پلان کریں گے تو ضروری تو نہیں ہوتا ہر دفعہ آپ اسلام آباد میں چڑھائی کر کے ہیں. لاہور میں کیوں نہیں جلسہ ہوتا, لاہور میں کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوتا, فیصل آباد میں پروٹیسٹ ہے, کراچی میں پروٹیسٹ ہے, یہ آپ کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں. تو آپ یہ کیوں تاثر دیتے ہیں کہ جی ہم صرف ڈپینڈ کرتے ہیں کے پی پر, اور پھر جیسے حکومت کلیمپ ڈاؤن کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو اسٹریٹجی بھی چینج کرنی چاہیے. اکتوبر میں جب نکلے تھے پی ٹی آئی والے تو اس وقت بھی کنٹینرز لگے تھے. تو اس دفعہ آپ کو جب آپ کہہ رہے ہیں فائنل کال ہے تو پھر زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا. تو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو ری ورک کرنے کی تو ضرورت ہے. ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ, تاکہ ورکرز کو بھی حوصلہ ملے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دفاع نہیں کر رہا حکومت کا, لیکن جب حکومت ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو تو آپ نے پروٹیکٹ تو کرنا ہے اپنے ورکرز کو. اچھا سر, یہ جو ابھی آپ نے 26 نومبر کا بھی ذکر کیا اور اس کے اوپر تحریک انصاف آبویسلی کافی الزامات لگاتی ہے, عالمی میڈیا میں بھی خبریں وغیرہ آئیں, یہ ایشو حکومت کے لیے بڑا بن سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو حکومت نے بالکل اس کو برش آف کر دیا کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی آج جو ہے وہ سفیروں سے بات کر رہے تھے, ان کو بریفنگ دے رہے تھے. حکومت انگلش میں بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, عالمی میڈیا کو بھی کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی. تو لانگ ٹرم میں یہ کوئی ایشو بن سکتا ہے, یا اس میں بھی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, مختلف فگرز کوٹس کیے جا رہے ہیں, کنکریٹ کوئی چیز بھی سامنے نہیں رکھی جا رہی؟ دیکھیں اگین پہلے تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بالکل وائلڈ نمبرز دینا شروع میں, 278 بھی دیے شاید کسی ایک لیڈر نے, پھر کسی نے 200. ایک طرف یہ سٹانس تھا جو کہ صحیح سٹانس ہوتا
کہ جی پہلے 2 دن تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ہوا کیا ہے. ایک تو اندھیرا کیا گیا, پھر کس طرح سے لوگ بھاگے ہیں, اس میں سے کتنے جن کو بلٹس لگی ہیں اینڈ سو آن. سو ایک تو سے 19-20 کا تو فرق ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جی ظاہر ہے ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ. لیکن کوشچن یہ ہے, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے جو لوگوں کو کوشچن ریز کرنا چاہیے تھا کہ کیا گولی چلی. ہاں گولی چلی تھی, چاہے 2 تھے جو شہید ہوئے, یا 10 شہید ہوئے, یا 12 شہید ہوئے. 10 اور 12 بہت بڑی فگر ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے گولی چلی کیوں تھی. آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے ڈسپرس کرنا, تو پہلے آپ ایک آدھ ٹیئر گیس شیل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کتنا بھاگتے ہیں, کتنا منتشر ہوتے ہیں, پھر آپ اس کو بڑھاتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی نہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کویسچن ریز کرنا چاہیے, اور جو کہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جی بلٹ جس طرح شاہد خاقان عباسی ہیں تھر, میرا خیال ہے پورے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ان کو ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ ڈیسنٹ ایک کریڈیبل سیاستدان ہیں بالکل, اور ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ پی ٹی آئی کے فیور میں کیوں بات کریں گے جب انہوں نے کہا 2 جنازے تو انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں اپنی کانسٹیٹنسی میں, ایک مردان میں انہوں نے کوٹ کیا کہ ایک ہے. سو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب, اور گولی لگنے سے انہوں نے کہا, یہ گولی لگنے سے انٹرویو میں کہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ گولی تو چلی ہے. تو گولی چلی کیوں ہے, کیوں, کس نے اجازت دی تھی. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک حکومت کے لیے کیا مشکلات پیدا کرے گا, یہ بعد میں جا کے یہ بن چکا ہے. جو اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, سفیروں سے مل رہے تھے, دیٹ مینز حکومت ڈیفینسو پر ہے, اور حکومت کے اوپر پریشر ہے کہ جی یہ امپریشن جا رہا ہے. یہ سارا پرسیپشن کا کھیل ہوتا ہے کہ جی پرسیپشن کیا ہے. ریالٹی تو ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ پرسیپشن ہوتی ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ گولی چلی تھی اور لوگ پی ٹی آئی کے ورکر شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں ذرا یہ بتائیے گا اس میں آپ پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے. ہم نے دیکھا جنوبی کوریا میں مارشل لا لگا, وہاں پہ عوام سڑکوں پہ آئی, پارلیمنٹ کو زبردستی کھلوایا گیا, اور پارلیمنٹ نے 24 گھنٹے کے اندر میک شور کیا کہ وہ مارشل لا ختم ہو جائے. یہاں پہ کیا ہماری پارلیمنٹ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے؟ ہماری پارلیمنٹ کو کچھ سیکھنا چاہیے ساؤتھ کوریا کی پارلیمنٹ سے, کہ مارشل لا ڈکلیئر ہونے کے بعد وہ وہاں فوج آ گئی تھی, انہوں نے لڑ کے دروازے کھلوائے پارلیمنٹ کے, اور وہاں اندر وہ گھسے. اور ہماری پارلیمنٹ ہے جو ہم نے دیکھا کہ جب پہلی دفعہ وہ 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی, سپتمبر کی 15 تاریخ شاید تھی, تو یہ بھی نہیں پتا, صبح کال ہو چکا تھا پارلیمنٹ کا سیشن صبح 11 بجے, کابینہ کا سیشن 9 بجے کال ہو چکا تھا. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں ہے کیا کیا, اور وہ ربر اسٹیمپ کرنے کے لیے آپ پہنچ گئے تھے, پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ اٹھانے کے لیے پہنچ چکے تھے. سو ہماری پارلیمنٹ تو میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ کمزور. اور میں ایک ایگزامپل عطا ضرور دیتا ہوں کہ کیونکہ پریزیڈنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, پاس ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے, نومبر 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے 330 ممبران پہنچ گئے تھے, پی ٹی آئی کے سارے, پی ایم ایل این کے, پی وی پی کے. آپ ان میں سے 330 میں سے ایک کو بلا لیں, ایک کو, اور پوچھیں کہ جی آپ نے وہ صحیح ووٹ دیا تھا. اگر کوئی ایک بھی ڈیفینڈ کر لے, اس وقت تو کہتے تھے نا سیکیورٹی سچویشن ہے, فلانا ہے, ٹماکا ہے, نہیں, اصل حقیقت یہ تھی ڈر سے, خوف سے, اس وجہ سے وہ پاس کیا تھا لا تاکہ ایکسٹینشن مل سکے. سو پاکستان مطلب کہ پھر پارلیمنٹ کی طرف سے ہم نہ ہی سمجھیں, پارلیمنٹ کی طرف سے ہم نہ ہی سمجھیں سر, پھر نہ ہی سمجھیں. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کا یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور سینئر صحافی اور اینکر پرسن منیب فاروق صاحب نے اب ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. منیب صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. حالیہ دنوں میں فیصل واڈا صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے تاثر یہ ملا کہ یہ جو مسئلہ ہے عمران خان کا اور حکومت کا, حکومت اس کو بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنا چاہتی ہے. تاثر یہ دیتی ہے کہ جیسے خان صاحب کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, لیکن مسئلہ تو حکومت کا اور خان صاحب کا ہے. اور واڈا صاحب کی ان باتوں سے کچھ لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ شاید کوئی معاملات حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی خبر کیا, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بہت شکریہ قاسم صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حکومت تو اتنا ہی اس کے اندر حصہ رکھتی ہے جتنا اگر آپ کسی مہمان کو اس کے سامنے, اس کو کھانے پہ بلائے اور اس کے کھانا اس کے سامنے رکھ دیں اور اس نے بس کھانا پلیٹ میں ڈال کے کھا لینا ہے. تو بس ان کا, حکومت کا بھی اتنا ہی سب کچھ ہے کہ سب کچھ تو بنا بنایا ہے, تو حکومت نے تو صرف حکومت کرنی ہے.
عمران خان صاحب کے معاملات کا تعلق ظاہری طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی حکومت سے کم ہے، بلکہ حکومت سے نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مکمل طور پر ہے. حکومت تو بینیفیشری ہے اس لڑائی کی اور اس تنازع کی، وہ تو فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس تمام تر مسائل سے. اچھا، وہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو اس وقت ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ مجھے تو بڑا یہ فار فیسٹ آئیڈیا لگتا ہے کہ کرنٹ سچویشن کے اندر کوئی بات چیت ہو اور کوئی ماحول دوسری طرف چل پڑے. دیکھیے، پاسبلٹی تو کسی بھی وقت کسی چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو بیسکلی ہمیں یہی اس وقت بتا رہی ہے کہ فی الحال تو مستقبل قریب میں ایسا کوئی نہیں امکان. اور جو ایلوژن بھی کریٹ کی گئی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی حکومت کی طرف سے یہ وہ بیسکلی ٹیکٹیکل نوعیت کی باتیں تھی کہ آپ سنجانی چلے جائیں، آپ نہ آئیں، آپ پلان کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے میں یا ان کے معاملات درست ہونے کے لیے تو کوئی بھی سیریس نہیں تھا. اور گورنمنٹ تو نیچرلی جب چاہے گی کہ ان کا مسئلہ لمبا چلے، کیونکہ جب اگر ان کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو انویریبلی وہ باہر آ جائیں گے. لیکن مجھے کوئی ولنگنس اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی نظر نہیں آتی کہ وہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ انتظار پنجوتا صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے، اور پھر ذرا یہ بھی بتائیں کہ آپ کا اپنا تعلق بھی پنجاب سے، آپ نے پنجاب سے الیکشن لڑا، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پنجاب کی قیادت پہ کہ کدھر تھے آپ لوگ 24 نومبر کو؟ لیکن بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے موقع دیا. جی، انتظار بھائی کے حوالے سے آپ نے پوچھا. انتظار بھائی انہوں نے ریکور کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سنبھالیں گے. جہاں تک ان کی سٹیٹمنٹ کی بات ہے تو انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے ٹویٹس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا آپ تمام لوگوں کا، جو بندہ میری آواز سن رہا ہے، اور انہوں نے ٹویٹس کے اندر جو ہے وہ اس ٹویٹ کے اندر ذکر کیا کہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے میرے لیے آواز جو ہے وہ اٹھائی. دوسری بات یہ رہے گی کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی لیڈرشپ کی بات ہے کہ پنجاب سے قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کیوں نہیں پہنچے یا اس کے اندر کیا ہوئی یا کیا لوگ نہیں نکلنا چاہتے. دیکھیں، پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی تو جو خستائیت ہوئی ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، گرفتاریاں. آپ دیکھیں کے پی کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں پر اگر ہم گیدر ہوتے ہیں، موو کرتے ہیں تو اسلام آباد کے ایریے کے اندر، یعنی کہ جو آخری ضلع ہے اس تک ہمیں راستے میں کوئی ہرڈل نہیں ہوتی، نہ پولیس کی طرف سے نہ کسی اور طرف سے. اور ہمیں ہرڈلز جو ہیں وہ آتی ہیں جب اسلام آباد کا ایریا شروع ہوتا ہے. تو پیچھے تو آسانی سے آپ گیدر بھی ہو سکتے ہیں، موو بھی کرتے ہیں، اور وہی جب قافلہ بڑا بن جاتا ہے اور منظم ایک منصوبے کے تحت جب بہت زیادہ تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ اس رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے 1 دن لگے، 1.5 رات لگے، 2 لگے، تو آپ پہنچ جاتے ہیں. جہاں پنجاب کی بات ہے تو ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، ہر ٹکٹ ہولڈر کے حلقے کے اندر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ہر ایک شخص کے گھر کے باہر پولیس جو ہے وہ آ جاتی ہے، گھروں میں چھاپے مارتی ہے، گرفتاریاں، اور وہ سارا وہاں پر گیدر ہونے کا کوئی نہیں. پھر آپ کا ایک سیکرٹ پلان ہوتا ہے جو کہ ہم نے ایگزیکیوٹ بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سرگودا کے اندر ایک بڑا شاندار آپ نے قافلہ بھی دیکھا، اور ہم بڑے سیکرٹ طریقے سے لوکیشنز ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تو ایک نیٹ ورک تھا اس دن تھا، تو ہم ایک جگہ پر گیدر ہو گئے اور وہاں سے ہم ایک کراس کر پائے، یعنی کہ ہم سرگودا سے نکلے اور خوشاب ہمیں کراس پر کرنے نہیں دیا گیا. چیلنج وہی جو آپ نے ادھر اسلام آباد کے اندر دیکھا وہی ہوا. تو وہاں سے پھر ہمیں ڈیسپریٹ کر دیا، ریجوائنڈ ہوتے ہوئے اور راستے تلاش کرتے ہوئے. ڈیفینیٹلی جب روڈ سارے بند ہیں، آپ کے پاس دریا کا آپشن اویلیبل تھا جو کہ ہم نے اویل کیا، اور جس دن 26 کو ہم پہنچے یہاں پر اسلام آباد ہم پہنچ گئے تھے، اور میں تو اس جو ڈی چوک ہے وہاں تک گیا. تو اس وقت آپریشن کیونکہ جاری تھا، اور پھر وہ ساری صورتحال کے اندر پھر سیلفی والا تو مال نہیں تھا کہ ہم ادھر سیلفی بناتے، کیونکہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ ایک فستائیت ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے، ہاں اگر ہم پہلے گیدر ہو جاتے، کے پی میں ہو جاتے تو وہ پھر ایک نمائندگی ہو جاتی پنجاب کی. میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ پلاننگ کیا تھی، اور اس کے علاوہ پارٹی کے اندر جو اختلافات کی باتیں آ رہی ہیں اس پہ بھی آپ سے گفتگو کروں گا. لیکن منیب صاحب، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی کہ 26 نومبر کو وہاں پہ گولی چل گئی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پولیس افسران سے پریس کانفرنسز کروا رہی ہے. آج وزیر خارجہ نے جو مختلف سفیر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، ان کو بھی بریفنگ دی، دیگر بھی بہت سارے ویڈیو پیغام وغیرہ چلائے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 26 نومبر کے معاملے پہ حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی اور اس نے صحیح طریقے سے چیزوں کو ٹیکل نہیں کیا؟
دیکھیے بات یہ ہے کاظمی صاحب کہ اس وقت اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ خالصتاً ایک ایسا فیصلہ تھا جو صرف حکومت کی جانب سے نہیں، جو اوور آل پاکستان کا نظام حکومت ہے وہاں پر یہ فیصلے کیے گئے کہ یہ کرنا ہے، اور ہم نے انف وارننگز دے دی ہیں، بہت کچھ ہو گیا جو گورنمنٹ کے پارٹ پر کہا جا رہا تھا کہ یہ طوفان بدتمیزی ہے، اس کو ہم نے ٹالریٹ نہیں کرنا اور اس کو ہم نے پش بیک کرنا ہے۔ اب جو جس طریقے سے پھر اس آپریشن کو کیا گیا، ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان میں پولیس ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو یا اسلام آباد کی ہو، 2014 کے بعد افیکٹولی پولیس کا مورال بڑا گرا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ پولیس والوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم لا انفورسمنٹ میں یا جب ہم روکتے ہیں کسی کو تو اس میں ایک تو یہ کہ ہمارے حالات اور ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ریڈیوس سرکمسٹانسز میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کچھ ہو جائے ان دا کورس آف ڈیوٹی تو پھر ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اور اسلام آباد پولیس کا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے۔ سو ایک یہ فیکٹر تو موجود ہے، لیکن بہرحال جو چیز حکومت کے لیے پرابلمٹک ہے وہ یہ ہے کہ دو کانٹرڈکٹری باتیں ہیں نا، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی 278 لوگوں کی لوگ جاں بحق ہوئے، دوسری طرف حکومت کہتی ہے نہیں ایک بھی نہیں ہوا، تو دونوں باتیں ایسی ہیں which are hard to believe۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایز دا فیڈرل گورنمنٹ ان کو بھی دے شوڈ کم آؤٹ کلین۔ ابھی گزشتہ روز طارق فضل چودھری صاحب جو کہ ایک ذمہ دار شخصیت ہے، انہوں نے کہا میرے پروگرام میں کہ جی ہم بہت جلدی بتائیں گے آپ کو کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اب وہ کس وجہ سے ہوئی ہیں، وہ ہٹ اینڈ رن تھا، گاڑی کے ٹکر سے ہوئی یا جو بھی، لیکن میں کہتا ہوں جی گاڑی کی ٹکر سے ہوئی، بلٹ وونڈ سے ہوئی، سر پر ڈنڈا لگنے سے ہوئی، یہ تو حکومت نے بتانا ہے، میں نے یا آپ نے کسی اور نے تو نہیں بتانا۔ تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ ذرا اس حوالے سے اپنا موقف کلیئر کرے، اور اوور آل کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وی آر پارٹ آف دا گلوب، دنیا تو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، جتنی بھی ایمبیسیز ہیں ان سے تھوڑے فاصلے پر یہ آپریشن کیا گیا تو لوگ پوچھتے تو ہیں، تو وہ شاید مختلف ممالک کے سفراء کو بتانا ضروری تھا جو کہ حکومت نے بتایا، اور ظاہری بات ہے پریشر بھی ہوتا ہے، انکوائریز بھی ہوتی ہیں دنیا میں۔ ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے تو نجوتا صاحب سے پوچھیں گے کہ پارٹی کے اندر کیا اس وقت کوئی اختلافات ہیں، لیڈرشپ کس کے پاس ہے، اگلا احتجاج جب ہوگا کون لیڈ کرے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک۔ اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب، فیصل واڈا صاحب آج کل ٹی وی پہ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں بشرا بی بی پہ، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کا تاثر بن رہا ہے، کچھ آپ کی جماعت کے لوگوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی جس سے تاثر یہ ملا کہ شاید عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر بشرا بی بی نے کوئی قدم اٹھایا۔ کیا اسی طرح کی سوچ ہے اس وقت جماعت کے اندر، آپ کی جماعت کے اندر اختلافات ہیں، خان صاحب تک پوری باتیں پہنچ نہیں رہی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ باہر آتی ہیں تو وہ باتیں بتاتی ہیں، جب علیمہ خان باہر آئیں تو انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، پہلے جو قیادت ملنے گئی انہوں نے خان صاحب کی جو باتیں بتائیں انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ بس قرآن خوانی کریں اور سینٹ میں مسئلے کو اٹھائیں، تو وہ تھوڑی سی ہمیں تضاد نظر آیا دونوں بیانیوں میں۔ تو یہ کیا صورتحال ہے اس وقت جماعت کے اندر؟ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کا جو فوکس ہے وہ سارا کے سارا اس بات کے اوپر ہے، کیونکہ 8 فروری کو بھی آپ ناکام نہیں کر سکے، آپ نے جتنی کمپینز کی، آپ نے جتنے کیسز بنائے، کوئی ٹیریان وائٹ کا کیس نکالا، کوئی نکیس، کوئی توشہ خانہ نکالا، کوئی القادر پر بنایا، کوئی عدت پہ بنایا، تو ایک جب آپ پولیٹیکلی ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بیانیہ بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی ایسے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے جہاں سے ساری جو انٹینشن ہے وہ ساری ڈائیورٹ ہو جائے۔ اس کے لیے یہی کیا جاتا ہے کہ کوئی اگر سٹیٹمنٹ آ جائے کہ فلانے لیڈر نے یہ بات کی ہے یا اس کی رائے یہ تھی یا اس کی رائے یہ تھی، تو اس کو جو ہے وہ ساری جگہوں پر اچھالا بھی جاتا ہے اور پراپوگیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے اس وقت سامنے جس طرح سے بھی بنی ہوئی ہے فارم 47 کے مطابق، ان کی آپ دیکھیں وہ پہلے بیانیہ بناتے ہیں جی کہ کوئی گولی چلی ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جی کہ اگر گولی چلی ہے تو پھر ان لوگوں نے خود ہی چلائی ہوگی۔ منیر صاحب بھی، میں ان کا بھی کلپ دیکھ رہا تھا جہاں پر یہ کہہ رہے تھے ARY کے اوپر کوئی ان کا کلپ چل رہا ہے جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا کم دکھایا گیا ہے، جو کہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ پرتشدد طریقے سے جو ہے وہ پورا اٹیک کیا عوام کے، اصل تو ریاست تو عوام ہے نا جی۔ اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب، خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے وکلا کو کہوں گا کہ محسن نقوی صاحب پہ اور شہباز شریف صاحب پہ FIR درج کروائیں، کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
جی بالکل جی، اس کے اوپر لیگل ٹیم جو ہے مکمل طور پر کام کر رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے تمام تر اس کے اندر جو ہے جو ان کو ڈائریکشن ملی تھیں خان صاحب کی طرف سے وہ تمام لیگل ٹیم کو دے دی گئی ہیں اور اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے شہداء ہیں ان کے حوالے سے بھی ورکنگ جاری ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، جو مختلف ان کی فیملیز کے جو ہیں وہ ممبران وہ رابطہ کر کے بتا رہے ہیں نہیں لوٹا، ہمارا بھائی نہیں لوٹا، تو وہ بھی ہماری اس کے اوپر بھی ورکنگ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہیبیس کارپس پٹیشن جو ہے وہ فائل کرنی ہے تاکہ ان کی ریکوری. دیکھیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے لوگوں کے اوپر ہی ظلم، یہ آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں. وہ جو ہے وہی ججز دیکھتے ہیں کہ ایک مقدمے میں اگر جوڈیشل کرتے ہیں تو دوسرے مقدمے کے اندر ان کو امپلیکیٹ کر کے میں ذرا منیب صاحب کو بھی شامل کر لوں. منیب صاحب، اس وقت جو سارا کرٹیسزم ہو رہا ہے حکومت پہ، لگتا یہ ہے کہ نون لیگ نشانے پہ ہے، آلدو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کا بھی اس میں مکمل کردار ہے، تو کیا پیپلز پارٹی بڑا کلیورلی پلے کر رہی ہے، اپنے آپ کو بچا رہی ہے؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کو تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دروازے پر کھڑے ہوئے اتحادی ہیں. یعنی کہ جب کوئی ایسا کام ہوگا جس سے گورنمنٹ کو کے اوپر تنقید ہو تو وہ اس سے خود کو ڈسٹنس بھی کریں گے، پالیسی سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اصل آواز ہے وہ جناب آصف زرداری صاحب کی ہے، جو کہ صدر مملکت ہے اور وہ اس نظام کے میں ہمیشہ کہتا ہوں سگنیٹریز میں سے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 26 نومبر کو ہوا، اور میں جو ابھی پچودا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو بات میں نے کہی اور میں اس پر بالکل قائم ہوں کہ جو ہوا وہ بڑا سخت کریک ڈاؤن تھا. لیکن میں دوبارہ وہی عرض کروں گا جو میرا بنیادی سوال ہے تمام ہمارے کولیگز کے ساتھ جو سارے موجود ہیں، میرے خیال میں ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بہرحال حکومت ہے، جواب دہی حکومت کو بھی کرنی ہے. جتنے بھی لوگوں کی جان ضائع ہوئی، میں تو کہتا ہوں جی کسی ایک کی بھی کیوں ہو، کوئی ایک چاہے سول بندہ ہو یا فورسز کا ہو، کسی ایک کی بھی جان کیوں جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب کسی نہ کسی نے تو دینا ہے، اس جواب کے متلاشی ہم سب کچھ ہیں، سب ہیں. لیکن جو پورا اوور آل معاملہ ہے، یہ جس طرح چل رہا ہے، دیکھیے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ حکومت چل رہی ہے اور باقی سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ خاموش تماشائی ہے اور وہ صرف بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ ہینڈل اچھا کر لیا، یہ اس کی ہینڈلنگ بری ہو گئی اور ٹھیک ہے جی اب کیونکہ یہ اچھی ہینڈلنگ نہیں کر رہے تو اب ان کو ہم فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. وہ ایسی صورتحال ہے یا ایسی چیز ہے جس سے میں بصد احترام ایگری نہیں کرتا. جو باتیں ہمارے اور آپ کے دوست واڈا صاحب نے فرمائی ہیں میں اس سے تو ایگری نہیں کرتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اوور آل اب جو چیزیں ڈھکی چھپی تھیں وہ اب ذرا مزید ایکسپوز ہو گئی ہیں. اب جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے اچھا منیب صاحب، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو متعدد موقعوں پہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے. کیا حکومت کے اندر بھی کچھ شخصیات ایسی ہیں جو زیادہ ہاکش نہیں ہیں، بات چیت کی بات کرتی ہیں؟ دیکھیے بات چیت کی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹاک شو کے حد تک تو آپ کے میرے پروگرام کی حد تک تو بہت اچھی ہمیں بھی لگیں گی، وہ بھی کر دیں گے. لیکن یہ انہیں پتا ہے کہ بات کرنے کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. بات اگر کوئی کرے گا یا اس معاملے کی کوئی گتھی سلجھائے گا تو وہ 100% نہیں بلکہ 200% پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگی. دیکھیے جو عمران خان صاحب کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے سہولت نکلی اور وہ باہر تشریف لے گئے، وہ کوئی عمران خان صاحب پھر تو منیب صاحب میرے خیال میں پھر خان صاحب کا یہ بیانیہ یا یہ موقف تو درست ہے کہ بات میں اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا کہ مسئلہ تو انہوں نے ہی حل کرنا ہے. پھر دیکھیے جی 200% بات تو ان کی اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن دیکھیے انیبلنگ انوائرمنٹ تو بہرحال آپ کو کوئی پیدا کرنی پڑتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو خان صاحب کو جواب نہیں دے رہی پچھلے 2.5 سال سے، ان کی گرفتاری سے پہلے بھی. یہ تو بات میں آپ بھی جانتے ہیں. لیکن انہوں نے سیاستدان میں سمجھتا ہوں کامیاب وہ ہوتا ہے جو راستہ ڈھونڈ راستہ ان کو نکالنا پڑے گا. میں ذرا پنجوتا صاحب سے بھی اس پہ ان کا ذرا کامنٹ لیتا ہوں. پنجوتا صاحب واٹ نیکسٹ؟ اب آگے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ راستہ کس طرح نکالیں گے؟ احتجاج دوبارہ کریں گے؟ کیا پلاننگ ہو رہی ہے اس وقت جماعت کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی اپنا جو راستہ اختیار کیا، قانونی اختیار کیا، ہم نے ہمارا جمہوری جو راستہ ہے ہمارے پاس وہ تھا، وہ ہم نے اختیار کیا. اور نیکسٹ بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے. ہم جمہوری جو راستہ ہے وہ بھی، بے شک آپ عدالتوں کو کمپرومائز کر لیں، بے شک آپ اپنے چیمبر سے ججز کو لگانے کے لیے وہ نام تجویز کر دیں، وہ ہم لسٹیں بھی دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے ترمیم کی تھی اور یہ شور مچا رہے تھے کہ جناب دیکھو جی
کہ یہ چیمبر سے بھرتی ہونے والا کام بند ہونا چاہیے، لوگوں کے رشتہ داروں کو نہیں لانا چاہیے، تو آپ ذرا لسٹ دیکھیں اور اس میں سے پرکھیں کہ کس گروپ کا ہے اور کس کے چیمبر کا ہے اور کس کے ساتھ ایفیلیشن ہے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن جو بھی آپ کر لیں، ہم اپنے لیگل بیٹل جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر، اس پاکستان کے آئین کو جو ڈیریل کیا گیا اس کی آئین کی واپسی کے لیے ہمارے تمام ورکرز بشمول خان صاحب اور تمام ورکرز کی جو ہمارے پاس پرامن طریقے سے احتجاج والا راستہ ہے، ہم بالکل وہ بھی اختیار کریں گے، اور ہمارے جو حوصلے بلند ہیں، اس ملک کی خاطر بلند ہیں۔ ہم اگر میں دہشت گرد ہوں، میں نے ڈکیتیاں کی ہیں، اگر میں نے جو ہے وہ کسی کو قتل کیا ہے یا میرے اوپر جو ہے وہ چوری کا مقدمہ ہے، تو میرا خیال میں پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، میرے اوپر اس وقت بھی 10 اس طرح کے مقدمات ہیں، اور 18 مقدمات سلمان اکرم راجہ جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان کے اوپر درج ہیں، اور سینکڑوں کے حساب سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لیڈر جی بالکل، آج بھی بلکہ 96 وارنٹ گرفتاری بھی وفاقی حکومت نے جاری کیے ہیں۔ مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ 2 درجن بھی لوگ پنجاب میں نہیں نکلے، لیکن پنجاب سے جن لیڈران کے نام ہیں غالباً وہ نام ہی صرف 2 درجن ہیں جن کے آج وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ دیکھنے کا۔ کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔